السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج ہم انشاءاللہ پیج نمبر 1034 سے پڑھیں گے. ولا غبطۃ فیما عند الکفار من الاموال والاولاد، اور کوئی رشک کرنے کی بات نہیں. غبطہ مانے رشک، اس معاملے میں جو کفار کے پاس ہے مال اور اولاد میں سے، یعنی ان کے مال اور اولاد دیکھ کر ہمیں رشک نہیں کرنا چاہیے کہ یہ بڑے خوش قسمت ہیں. فإن أول عقوباتها علیہم، تو بے شک ان کی سزاؤں میں سے پہلی سزا جو ان کو دی جا رہی ہے، ان قدموها علی مراد الرب، کہ انہوں نے ان کو اپنے رب کی مرضی سے مقدم رکھا ہوا ہے. یعنی رب کی مرضی کو بھلا کے مال کمانے کے طریقے جو ہیں ان کو بھول کے کہ وہ جائز ہیں یا ناجائز ہیں، حلال ہیں یا حرام ہیں. اسی طرح اولاد کیا تعلیم حاصل کر رہی ہے، کیا کچھ کر رہی ہے، ان چیزوں کو وہ بھولے ہوئے ہیں اور رب کی مرضی کو پس پش ڈال دیا ہے. وَعَصَوْهُ لِأَجْلِهَا، اور انہوں نے اس کی یعنی اللہ رب العزت کی نافرمانی کی ہے ان کی خاطر، یعنی مال کمانے میں یا اولاد کی تربیت میں اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے. فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون. تو نہ پسند آئے آپ کو ان کے مال اور نہ ان کی اولادیں، بے شک اللہ چاہتا ہے کہ انہیں ان کے ذریعے عذاب دے دنیا کی زندگی میں، اور ان کی جانیں نکلیں اس حال میں کہ وہ کافر ہوں. یعنی کسی کا مال یا اولاد دیکھ کر انسان کو حیرت میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، تعجب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ نہیں معلوم کہ اس کے پیچھے کتنی رب کی نافرمانیاں ہیں، کہاں کہاں رب کو ناراض کیا گیا. مثلاً آپ کسی کے پاس ڈھیروں مال دیکھتے ہیں، ملینئر اس کو دیکھتے ہیں، لیکن آپ کو نہیں معلوم کہ اس نے کتنے لوگوں پہ ظلم کر کے، ان کا خون نچوڑ کے، ان سے انڈیو لیبر کروا کے یہ مال حاصل کیا ہے. لاکھوں کروڑوں پہ اس نے ظلم کیا. کوئی ایسی دوا بیچی کہ جس کے اتنے سائیڈ ایفیکٹس تھے، لیکن صرف مال کمانے کی خاطر پرواہ نہیں کی، یا ان میں ملاوٹ کر دی. یا اسی طرح اولاد کی تربیت میں کہ مثلاً اس نے تعلیم حاصل کی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے ایمان میں کتنا خلل آیا، یا اس کی آخرت کتنی برباد ہوئی، یا اس نے اور کتنے کتنے حرام کام کیے اس کے دوران، اور اب وہ زندگی میں کامیاب نظر آ رہا ہے تو سب لوگ رش کر رہے ہیں کہ اس کی سیلری اتنی ہے یا اس کا اسٹیٹس اتنا بڑا ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ اس کے پیچھے ہسٹری کیا ہے، وہ کوئی نہیں دیکھتا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ صرف کسی کا مال یا کسی کی بظاہر کامیابی دیکھ کر بچوں کا رشتہ کر دیتے ہیں، لیکن بعد میں کتنے بڑے بڑے مسائل سامنے آتے ہیں اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے. تو اس لیے اس چیز سے انسان کبھی بھی دھوکہ نہ کھائے کہ اگر کسی کے پاس مال یا اولاد زیادہ ہے تو واقعی وہ دنیا کا کوئی کامیاب انسان ہے. ہر وہ شخص ناکام ہے جس نے رب کی مرضی کو بھلا کر صرف دنیا کمانے کے طریقے اختیار کر رکھے ہیں. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فكم ينالهم من المشقة في تحصيلها، تو کتنی پہنچتی ہے ان کو مشقت ان چیزوں کے حصول میں، یعنی ان بظاہر نظر آنے والی کامیابیوں کے پیچھے کیسی کیسی مشقت چھپی ہوئی ہے. والسعی فی طلبها، اور ان کو طلب کرنے میں کتنی محنت درکار ہے. وہم القلب فیہا،
اور دل کی پریشانی اور فکر اس معاملے میں، وتعب البدن من اجلھا، اور جسم کی تھکاوٹ اس کی خاطر. یعنی کوئی بھی انسان جو دنیا کا مال حاصل کرتا ہے یا اولاد کو کامیاب بناتا ہے تو یہ کوئی آسان سفر نہیں ہے. اس میں بڑی مشقت بھی ہے، محنت بھی ہے، پریشانی اور فکر بھی ہے اور تھکاوٹ بھی ہے. یہ سب کچھ انہوں نے لگایا ہے دنیا حاصل کرنے کے لیے. فَلَوْ قَابَلْتَ لِذَاتِهِمْ فِيهَا بِمَشَقَّاتِهِمْ لَمْ يَكُنْ لَهَا نِسْبَةٌ إِلَيْهَا، اگر تم مقابلہ کرو، یعنی اگر مقابلہ کریں ان کی ذات کے لیے اس میں جو مشقتیں ہیں تو نہیں ہے ان کے لیے اس کی کوئی نسبت، یعنی جو حاصل کیا ہے اس کے ایکول جو مشقتیں ہیں وہ تو کہیں بہت زیادہ ہیں. وَمِن وَبَالِهَا عَلَيْهِمْ، اور ان کو جو اس میں وبال ملے گا، یعنی جو وبال آنے والا ہے یا وبال تھا، ان قلوبہم تتعلق بہا، کہ ان کے دل ان کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں. وارادتہم لا تتعداہا، اور ان کے ارادے اس سے آگے نہیں بڑھتے. فتکون منتہا مطلوبہم، تو یہی ان کے مقصود کی انتہا ہے، یعنی ان کی ساری زندگی کا مقصد و محور بس یہی چیز ہے. وغایت مرغوبہم، اور ان کی دلچسپیوں کی انتہا بھی. ولا یبقى فی قلوبہم للآخرۃ نصیب، اور ان کے دلوں میں آخرت کے لیے کوئی بھی حصہ باقی نہیں رہتا. فیوجب ذلک ان ینتقلوا من الدنیا بلا ارباح، تو یہ چیز واجب کر دیتی ہے کہ وہ دنیا سے نکلیں بغیر کسی نفع کے، سب کچھ یہیں چھوڑ کے چلے جائیں. وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور ان کی جانیں نکلیں اس حال میں کہ وہ کافر ہیں. یعنی ان کے لیے بھی ساری دلچسپیوں کا مرکز یہی ہے، اور پھر انجام کے اعتبار سے بھی ان کو بس یہی سب کچھ ملے گا، اس سے آگے ان کے لیے کچھ نہیں. فَأَيَّ عُقُوبَةٍ أَعْظَمُ مِنْ هَذِهِ الْعُقُوبَةِ، تو کون سی سزا زیادہ بڑی ہو سکتی ہے اس سزا سے بڑھ کر. الْمُوجِبَةِ لِلشَّقَاءِ الدَّائِمِ، جو ہمیشہ کی محرومی کو واجب کر دے. یعنی اتنی محنت بھی انسان کرے لیکن اس کے بعد جو محرومیاں ہیں وہ ہمیشہ کی ہیں، صرف تھوڑا سا فائدہ بس اس سے حاصل ہو، چند سال کا، گنتی کے چند سال. والحسرت الابدیۃ، اور دائمی ابدی حسرت حاصل ہو ان کو. وکل ما یصد عن اللذۃ المطلوبۃ الباقیۃ، اور ہر وہ چیز جو روکتی ہے باقی رہنے والی مطلوب لذت سے. فہو وبال علی صاحبہ، تو وہ اپنے صاحب یا اس نعمت والے پر وبال ہوتی ہے. لیکن لما کانت النفوس الضعیفۃ، یعنی یہاں اب یہ جو نئی بات شروع ہو رہی ہے کہ ہر لذت جو باقی رہنے والی لذت سے رکاوٹ بنتی، پیچھے ہم اس کا ذکر پڑھ چکے ہیں کہ کچھ دنیا کی لذتیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں غافل کر دیتی ہیں آخرت کی لذت سے، یا آخرت کی لذت حاصل کرنے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں. تو کفار کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ صرف دنیا کی لذتیں حاصل کرنے کے پیچھے ہی ساری محنتیں کر رہے ہیں اور ایک محدود وقت تک کے لیے ان کو مل جاتی ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی لوگ ہیں کہ جو ان لذتوں میں پڑے ہوئے ہیں. تو ہمارا دین ہمیں کس حد تک، کہاں تک ان لذتوں کے حصول کی اجازت دیتا ہے. وَكُلُّ مَا يَصُدُّ عَنِ اللَّذَّةِ الْمَطْلُوبَةِ الْبَاقِيَةِ فَهُوَ وَبَالٌ عَلَى صَاحِبِهِ، تو ہر لذت جو باقی رہنے والی مطلوب ہے اس سے جو چیز روکتی ہے وہ اپنے کرنے والے پر وبال کا باعث ہوتی ہے. لیکن اس میں ایکسیپشن کیا ہے؟ لما کانت النفوس الضعیفۃ، جب بعض نفس جو کمزور ہوتے ہیں، کنفوس النساء والصبیان، جیسے عورتوں اور بچوں کے دل ہیں، لا تنقاد الی اسباب اللذۃ العظمی، نہیں تابعداری کرتے جو بڑی لذت کے اسباب ہیں ان کے لیے، یا ان کے لیے نہیں جھکتے. الا باعطائها شیئا من اللذۃ اللہو واللعب، مگر یہ کہ انہیں دی جائے کوئی بھی چیز لہو و لعب میں سے. بحیث لو فطمت عنہ کل الفطام، اس اعتبار سے کہ اگر ان کو پوری طرح اس سے چھڑا دیا جائے، یعنی کوئی بھی لذت نہ دی جائے،
طلبت ما هو شر لها منه، تو وہ ایسی لذت مانگتے ہیں جو اس سے بھی بدترین ہے. یعنی اگر آپ تھوڑی بہت ان کے لیے انٹرٹینمنٹ کا سامان نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا، وہ بڑی خرابی میں جا پڑیں گے. رخص لها من ذلك فيما لم يرخص فيه لغيرها، تو ان کے لیے کچھ چیزوں میں رخصت دے دی گئی ہے جو ان کے علاوہ دوسروں کے لیے رخصت نہیں دی گئی، یعنی عورتوں اور بچوں کو جو رخصت ملی ہے. وذلك من باب الشفقة والرحمة والإحسان، اور یہ شفقت، رحمت اور احسان کے باب میں سے ہے. کما مکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابا عمیر من اللعب بالعصفور بحضرتہ، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عمیر کو چڑیا کے ساتھ کھیلنے کا موقع دیا اپنی موجودگی میں. ومکن الجاریتین من الغناء بحضرتہ، اور 2 بچیوں کو اپنی موجودگی میں گیت گانے کی اجازت دی. ومکن عائشۃ من النظر الی الحبشۃ وہم یلعبون فی المسجد، اور حضرت عائشہ کو حبشیوں کا تماشا دیکھنے کے لیے اجازت دی جبکہ وہ مسجد میں کھیل رہے تھے. وَمَثَلُهُ إِعْطَاءُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم الْمُؤَلَّفَةَ قُلُوبِهِمْ مِنَ الزَّكَاةِ وَالْغَنِيمَةِ لِضَعْفِ قُلُوبِهِمْ عَنْ قُلُوبِ الرَّاسِخِينَ فِي الْإِيمَانِ مِنْ الْأَصْحَابِ. اور اس کی مثال، یعنی یہ جو رخصتیں ہیں کچھ لوگوں کے لیے، یعنی یہ دین کا اصل نہیں ہے، یہ رخصتیں ہیں، یہ فن اور انٹرٹینمنٹ کچھ لوگوں کے لیے رخصت ہے، سب کے لیے نہیں ہے. اب جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں گانا گایا گیا تو آپ نے روکا نہیں. میں نے کہا کہ یہ ایک مثال یہ بھی لے آؤ کہ آپ نے خود بھی کوئی گایا ہو. آپ نے ایسا نہیں کیا، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ نے ایسا نہیں کیا. لیکن یعنی کہ ان بچیوں کے لیے یا اس بچے کے لیے پرندوں سے کھیلنا اس کی اجازت دی گئی، کیونکہ یہ کمزور دل کے ہوتے ہیں یا ان کے لیے اس طرح کی انٹرٹینمنٹ ضروری ہوتی ہے. جیسے حضرت عائشہ گڑیوں کے ساتھ کھیلتی تھی، اس میں یہ ہے کہ اور وہ بھی پھر ایک مقررہ وقت تک کے لیے، ساری زندگی انہوں نے یہ کام نہیں جاری رکھا. جب وہ بڑی ہو گئی اور چیزوں میں مشغول ہو گئی تو پھر یہ کھیل چھوٹ گئے. تو جو انٹرٹینمنٹ یا لہو و لعب یا کھیل تماشا بچپن میں اگر ہم ایک سرٹن لمٹ کے اندر بچوں کو الاؤ بھی کرتے ہیں، یا اسکرین پر کچھ ایسی چیزیں کارٹون وغیرہ دیکھنے کے لیے اجازت دے دیتے ہیں جن میں کوئی بڑی ایسی چیز نہیں ہوتی، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم سب بڑے بھی بیٹھ کر ان کے ساتھ انجوائے کرنے لگے اور اس کا مووی نائٹ منانے لگے اور سب سمجھدار اور عقل مند لوگ جو ہیں وہ بھی اس میں شریک ہو جائیں. اس کی رخصت نہیں ہے، کیونکہ یہ چیزیں الٹیمیٹلی دل کو غافل کرتی ہیں، اور جب انسان غافل ہو جاتا ہے تو اپنے بڑے مقصد کو بھول جاتا ہے، اپنی عبادت میں سستی کرتا ہے، دل بوجھل ہو جاتا ہے، اور لازمی طور پر ان چیزوں میں پڑھ کر انسان کا دل اللہ سے دور ہوتا ہے. تو ہر وہ چیز جو انسان کو آخرت کی یاد بھلائے، جو اللہ کی محبت سے اور اللہ کے ذکر سے دور کرے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اور اپنے سے کم تر کی مثالوں کو سامنے نہیں رکھنا چاہیے، اپنے سے بڑی مثالوں کو سامنے رکھنا چاہیے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کیا طریقے اختیار کیے. کہتے کہ اس کی مثال ایسے ہی ہے، وَمَثَلُهُ إِعْطَاءُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم الْمُؤَلَّفَةَ قُلُوبِهِمْ، کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تالیف قلب کے لیے دیا تھا من الزکاۃ والغنیمت، زکوٰۃ اور غنائم میں سے کچھ لوگوں کو دیا تھا. لِضَعْفِ قُلُوبِهِمْ عَنْ قُلُوبِ الرَّاسِخِينَ فِي الْإِيمَانِ مِنْ أَصْحَابِهِ، ان کے دلوں کے کمزور ہونے کی وجہ سے ان کے مقابلے میں جو یعنی ایمان میں راسخ دل تھے جیسے صحابہ کے، ان کے مقابلے میں کمزوروں کو آپ نے دیا. جیسے غزوہ حنین کے موقع پر ہوا کہ جب غنائم آئے تو آپ نے صفوان کو وادی بھر مویشی جو تھے وہ دے دیے، گائیں دے دی، بکریاں دے دی. اسی طرح کچھ لوگوں کو کثیر مقدار میں سونا دے دیا کسی اور موقع پر. تو ان لوگوں کو کیوں دیا جبکہ اس کے مقابلے میں جنہوں نے قربانیاں کی تھی انصار اور مہاجرین میں سے ان کو وہ سب کچھ نہیں ملا، حالانکہ ان کا حق زیادہ بنتا، اگر دیکھا جائے تو ان کا حق زیادہ بنتا تھا. کیوں زیادہ نہیں دیا؟ کیونکہ وہ اس کے لیے لڑ نہیں رہے تھے، ان کا مقصد اور مطلوب کچھ اور تھا، ان کے دلوں میں ایمان راسخ تھا. انہوں نے جو کچھ کیا اس سے ان کو ایک اور طرح کی لذت ملی، اور وہ ہے ایمان میں راسخ ہونے کی. ومزاحه صلی اللہ علیہ وسلم مع من کان یمزح معه من الاعراب والصبیان والنساء، اور آپ کا مذاق کرنا کچھ لوگوں کے ساتھ جو آپ کے ساتھ مذاق کرتے تھے، بدوؤں میں سے، بچوں میں سے، عورتوں میں سے، تطیبا لقلوبہم، ان کے دلوں کو خوش کرنے کے لیے،
واستجلابا لایمانہم، اور ان کے ایمان کو حاصل کرنے کے سبب، کہ اس طرح ان کو ایمان اور نیکی کی طرف مائل کیا جائے، وتفریحا لہم، اور ان کی تفریح کے لیے۔ فالنبی صلی اللہ علیہ وسلم یبذل للنفوس من الاموال والمنافع، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرتے تھے لوگوں کے لیے مال اور منفعتیں، ما یتألفها به علی الحق المأمور به، جو ان کو مانوس کرتا تھا اس حق پر جس کا حکم دیا گیا تھا، یعنی اس کے ذریعے ان کو دین کی طرف راغب کیا جاتا تھا۔ وَيَكُونَ الْمَبْذُولُ مِمَّا يَلْتَذُّ بِهِ الْآخِذُ وَيُحِبُّهُ، اور جو چیز خرچ کی جاتی تھی، مبذول مفعول ہے، جو چیز خرچ کی جاتی تھی اس میں سے جس کے ذریعے لینے والا لذت حاصل کرتا اور اس کو پسند کرتا تھا، لِأَنَّ ذَلِكَ وَسِيلَةً إِلَى غَيْرِهِ، کیونکہ یہ ایک ذریعہ تھا، وسیلہ تھا کوئی دوسری چیز حاصل کرنے کا، یعنی ایک برج تھا۔ اب اس میں آپ دیکھیے کہ کہتے ہیں نا وہ اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا، اس محاورے کو آپ سمجھتے ہوں گے کہ جو لوگ محنت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، عام طور پر انہی کے اوپر اور کام بھی پڑ جاتا ہے، ان کو اور کام دے دیا جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں کچھ لوگ جو نکمے ہوتے ہیں وہ نکمے ہی رہتے ہیں، ان کو وہ سب کچھ نہیں ملتا، تو انسان اگنور بھی کرتا ہے۔ بچوں میں سے بھی آپ دیکھیں کس کو ذمہ دار بناتے ہیں، کس پہ زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں، جو ٹرسٹ وردی ہوتا ہے یا جس کو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کر لے گا۔ لیکن دوسروں کو رعایت کس لیے دیتے ہیں؟ اس لیے رعایت دیتے ہیں تاکہ وہ بھی کسی طرح دین کی طرف آ جائے۔ مثلاً آپ اپنے بچے کو اگر ایک لگائیں، مثلاً کہ تم نے نماز میں تاخیر کیوں کی، اور ہو سکتا ساتھ آپ کا بھائی بیٹھا ہو جس نے نماز پڑھی نہ ہو، تو آپ اس کو تو کچھ نہیں کہیں گے، یا آپ صرف سوال ہی کر لیں گے آپ نے بھی پڑھ لی یا نہیں، لیکن لگائیں گے کس کو کہ جو روزانہ پڑھتا ہے اور آج گھر میں ہنگامہ ہونے کی وجہ سے وہ بھی غافلوں کے ساتھ غافل ہو گیا۔ تو اپنے بچے پہ آپ سختی کیوں کر لیتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ اس سختی کے ذریعے اس کی تربیت کر سکتے ہیں، لیکن جو اس سختی کو برداشت نہیں کرتا اس کو کیا کرتے ہیں؟ اس کو نظر انداز کرتے رہتے ہیں، اگنور کرتے رہتے ہیں، تاکہ وہ دوسروں کی مثال دیکھ کر کسی طرح اس طرف آ جائے، یا اس کے چھوٹی سی ایفرٹ کو بھی آپ اپریشیٹ کرتے ہیں جبکہ وہ اتنی ورتھ نہیں ہوتی اپریسیشن کی، لیکن صرف اس لیے کہ شاید اس قدردانی کی وجہ سے وہ تھوڑا اور آگے بڑھ جائے، انکریج ہو جائے۔ وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ مَعَ مَنْ لَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ، اور آپ یہ چیز نہیں کیا کرتے تھے ان کے ساتھ جو اس کے محتاج بھی ہوتے تھے، کل مہاجرین والانصار، مہاجرین و انصار میں سے، بل يبذل لهم انواعا آخر من الاحسان الیہم والمنافع فی دینہم ودنیاہم، بلکہ ان کے لیے ان پر احسان کرنے کے اور ان کے دین اور دنیا میں نفع پہنچانے کے کوئی اور طریقے اختیار کرتے تھے، بتوجیہ قلوبہم الی مولاہم، ان کے دلوں کو ان کے مولا کی طرف موڑ کے، متوجہ کر کے۔ استاذہ یہ جو شروع کا تھا کہ جن لوگوں کا منتہا یعنی ان کی سوچ ہی آ کے دنیا پہ اٹکتی ہے، ابھی کسی نے بتایا کہ کوئی مڈل ایسٹ کا بلینئر تھا اور اس کو کچھ بلینز کا نقصان ہو گیا، لیکن اس کے پاس کافی کچھ تھا بھی، بلینز تھے، اس نے خودکشی کر لی اس نقصان کی وجہ سے، یہ سوچے بغیر کہ میرے پاس ابھی تو بہت کچھ ہے جس کے ذریعے میں زندگی کو گزار سکتا ہوں، لیکن جس نے اپنی سوچا ہو کہ بس یہی اتنا میرا ٹارگٹ ہے اور وہ ٹارگٹ نہیں پورا ہوا تو پھر زندگی ختم۔ ہاں سبحان اللہ، زندگی ختم کر لی۔ اور یہ جو استاذہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ہے، اٹس سو بیوٹیفل کہ ہر وقت مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف معاملہ کرتے ہیں اور ان کو خیر کے لیے اس طرف لانے کے ہاں جی، اپنے اصولوں کو چھوڑے بغیر طریقے سے ان کو سمجھا دیتے ہیں اور خیر کی طرف لے آتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو صرف مال خوش کرتا ہے، آپ انہیں کچھ دیتے رہیں وہ خوش ہوں گے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو کوئی اچھی نصیحت، کوئی خیر کی بات، کوئی دین کی تعلیم، کوئی ایک آیت آپ ان کو سکھا دیں، کوئی دعا ان کو دے دیں، یہ چیز ان کے لیے اس مال سے کہیں زیادہ قیمتی ہوتی ہے، اور وہ اس پر اور زیادہ خوش ہو جاتے ہیں بنسبت اس کے کہ ان کو کوئی چیز ملے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو دنیا کے طلبگار تھے ان کو دنیا میں سے حصہ دے دیتے تھے کہ ان کے دل مائل ہوں دین کی طرف، اور جو آخرت کے طلبگار تھے ان کو اس طریقے سے رہنمائی کرتے تھے، اور یہ آپ کی حکمت ہے۔ دنیا کا تو یہ حساب ہے کہ ابھی ایک بہت ویل نون فیملی ہے انڈیا کی، 2 بھائی تھے، اور ایک تو وہ کہتے ہیں کہ کس طرح اس نے کمایا، کیونکہ آپ نے جیسے شروع میں کہا نا کہ کہاں سے وہ آیا، وہ دنیا کے حساب سے تو اس کے پاس بہت کچھ تھا،
اس نے ابھی پچھلے دنوں اپنی بچے کی شادی کی تھی، مطلب کہ آؤٹ آف دس ورلڈ تھا. دبئی میں انہوں نے پورا بگیسٹ ہوٹل جو 7 اسٹار ہوٹل ہے وہ بک کیا تھا اور سب کچھ. اس کا بھائی بینکرپٹ ہو گیا اور اس کا سگا بھائی جو ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن کہا ابھی میں نیوز میں دیکھ رہی تھی کہ ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی ہے اور وہ اپنے سگے بھائی سے الگ ہو گیا. تو میرے ہسبینڈ مجھے کہہ رہے تھے کہ دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے ایک بندہ بلینئر، اور وہ کس قسم کا اس کے پاس پیسہ ہے، ہر قسم کا، کہ آپ یو نیم اٹ، اس نے کہاں سے کمایا ہوا، کلبز اس کے تھے اور ہر چیز تھی. لیکن دوسرا بھائی جو ہے وہ فقیر ہو گیا، وہ آپس میں لڑ پڑے ہیں، کسی قابل نہیں. تو کئی دفعہ اللہ تعالیٰ ایسے بھی آزماتے ہیں. اور دوسری بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، اس سے ہم خود بہت کچھ سیکھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ، کسی بچے کو نرمی چاہیے ہوتی ہے، کسی کو کچھ چاہیے ہوتا ہے، تو یہ جیسے جو کرتے ہیں، نشہ کرتے ہیں لوگ، کیونکہ آج کل ہر ایک گھر کی یہ کہانی ہے کہ کوئی نہ کوئی ڈرگز لے رہے ہیں بچے سگریٹ پی رہے ہیں، اور نہیں تو کمپنیز ایسی ہے کہ کچھ نہ کچھ لگے میں. تو ان کو بھی لانے کے لیے، گھر واپس لانے کے لیے، میں تو یہی کہوں گی برنگنگ دیم بیک ہوم، کہ اپنے ماں باپ بھائی بہن بھائیوں کو ان کو تھوڑی نرمی کرنی چاہیے. لیکن وہ لوگ اتنے سختی کرتے ہیں، اتنی زیادہ، کہ وہ جو پاس بھی آتے ہیں اس سے بھی وہ دور چلے جاتے ہیں. اللہ ہمیں سب کو یہ حکمت عطا کرے کہ کیونکہ ایکوالٹی یہ نہیں ہے کہ دو لوگوں کو ایک ہی چیز دی جائے، ایکوالٹی یہ ہے کہ ہر ایک کو وہ دیا جائے جو اس کی ضرورت ہے. واللذات ثلاثۃ اقسام، لذتیں 3 قسم کی ہوتی ہیں. لذت جسمانیت، جسمانی لذت، ولذت خیالیت، تصوراتی لذت، خیالوں کی لذت، ولذت عقلیت، اور عقل کی لذت یا ذہنی لذت. فاللذت الجسمانیت لذت الاکل والشرب، جسمانی لذت جو ہے وہ کھانے اور پینے کی لذت ہوتی ہے. والجماع، اور جماع کی. والنوم، اور سونے کی. یعنی یہ 4 چیزیں جسمانی لذت میں آتی ہیں. یہ جسہ سے ہے. جسہ کبھی پڑھا ہے، سنا جی، اس سے آئیے. وَهَذِهِ اللَّذَّةُ يَشْتَرِكُ فِيهَا الْإِنسَانُ مَعَ الْحَيَوَانِ الْبَهِيمِ، اور یہ لذت کی جو چیزیں ہیں 4 مشترک ہے ان میں انسان حیوانوں کے ساتھ. البہیم بے زبان، بہم یعنی گائے ہو، بھینس ہو، ان سب کو بھی ان 4 چیزوں میں ہی مزہ آتا ہے. فَلَيْسَ كَمَالُ الْإِنسَانِ بِهَذِهِ اللَّذَّةِ، تو انسان کا کوئی کمال نہیں ہے اس لذت کے ساتھ، کہ اس میں انسان کو کوئی کمال کی بات نہیں ہے. لمشارکت انقص الحیوانات لہ فیہا، ناقص ترین، کم ترین حیوانات کے ساتھ اس کی مشارکت میں ان لذتوں میں، یعنی وہ ان کے صف میں کھڑا ہو جاتا ہے، اوپر سے نیچے آ جاتا ہے. وَلِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ كَمَالًا، اور اس لیے بھی کہ اگر یہ کمال کی بات ہوتی، لکان افضل الناس واشرفهم واکملهم اکثرهم عقلا وشربا وجماعا ونوما، تو انسانوں میں سے جو سب سے افضل انسان ہیں اور سب سے عزت والے اور سب سے کامل، تو وہ سب سے زیادہ ہوتے کھانے میں، پینے میں، جماع اور سونے میں. یعنی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو پھر آپ کو طرح طرح کے بس کھانے ہی پیش کیے جاتے، طرح طرح کے ڈرنکس آپ پیتے اور بہت زیادہ سوتے. لیکن آپ دیکھیں وہ رات کو کتنا سوتے تھے. قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. ولو کانت کمالا، اگر یہ کمال کی بات ہوتی، لکان نصیب رسل اللہ وانبیائہ واولیائہ منہا فی ہذہ الدار اکمل من نصیب اعدائہ، اگر یہ کمال کی بات ہوتی تو اللہ کے رسولوں اور نبیوں اور اولیاء ولیوں کا اس میں سے حصہ ہوتا، فی ہذہ الدار، اس دنیا میں، اکمل من نصیب اعدائی، ان کے دشمنوں کے حصے سے زیادہ مکمل، یعنی پھر انہیں ان کے دشمنوں کے مقابلے میں زیادہ دیا جاتا اگر یہ کوئی کمال کی بات ہوتی، یا اس سے کسی کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس کھانے کو بہت ہے، پینے کو بہت کچھ ہے، اور دنیا کی رنگینیاں بہت ہیں اس کے پاس جن سے عام طور پر لوگ متاثر ہو جاتے ہیں. تو کسی کے پاس بھی ان رونقوں کا ہونا اس کے کمال کی علامت نہیں ہے، قابل رشک نہیں ہے. فلما کان الامر بالضد، تو جب معاملہ اس کے الٹ کے ساتھ ہے، تبین، واضح ہو گیا، انہا لیست فی نفسہا کمالا، کہ یہ اپنی ذات میں کمال نہیں ہے،
وَإِنَّمَا تَكُونُ كَمَالًا إِذَا تَضَمَّنَتْ إِعَانَةٌ عَلَى اللَّذَّةِ الدَّائِمَةِ الْعُظْمَى، یہ کمال اس وقت ہوگا جب یہ مشتمل ہو ہمیشہ کی بڑی لذت کی مدد پر، یعنی ان چیزوں سے کھا کر سو کر ساری ضروریات کو پورا کر کے انسان اپنی آخرت کے لیے زیادہ کام کر سکے. مثلاً ایک شخص ہے، اس کو اگر زیادہ بھوک لگے تو کسی کام کے قابل نہیں ہوتا، نہ وہ پڑھ سکتا ہے نہ وہ کوئی کام کر سکتا، کچھ بھی نہیں، اس کو کچھ چاہیے کھانے کے لیے اور کوئی طاقت والی چیز چاہیے، کوئی وٹامنس چاہیے یا کچھ بھی. تو جو ہی اس کو فیول مل جاتا ہے تو وہ بڑے سے بڑے نیکی کے کاموں میں بھاگ دوڑ شروع کر دیتا ہے. اب بظاہر اس نے کھانے کی لذت حاصل کی، لیکن یہ لذت اس کے لیے مددگار ثابت ہوئی آخرت کی دائمی اور بہت بڑی لذت کے حصول کے لیے. اسی طرح سونا، ہر ایک کی نیند کی ریکوائرمنٹ بھی فرق ہوتی ہے. کچھ لوگ 3 گھنٹے سو کر بھی بہت کچھ کر سکتے. ابھی اسکول کا اینوئل ڈے تھا اور لاسٹ ڈے تھا، تو ٹیچرز اپنے ریفلیکشن شو کر رہے تھے. الہدا ایلیمنٹری کی بات کر رہی، تو اس میں ایک ٹیچر نے بات کی کہ شاید 8 سال پہلے یا کچھ ایسے ہی ان کے ہسبینڈ کا انتقال ہو گیا اور بچوں کی ذمہ داری بھی ان پہ آ پڑی، اور وہ اسکول میں بھی کام کرتی تھی، پڑھاتی بھی تھی اور اس کے علاوہ بھی اور کام. اور کہتی کہ ان سالوں میں رات میں 3 گھنٹے سے زیادہ نہیں سوئی، یعنی تھرو آؤٹ دیز ایئرز مجھے صرف 3 گھنٹے کی نیند ملی ہے. اور بغیر کسی کو بتائے اور بغیر کسی کو رونا روئے وہ اپنا کام کرتی رہی. تو آپ دیکھیے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے کہ وہ کم سو کے بھی ان کی انرجی کا لیول لو نہیں ہوتا. یہ اللہ کی خاص توفیق ہوتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے انسان اس وقت کو بہت بہترین کاموں میں یوٹیلائز کر سکتا ہے. اسی طرح ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایک دفعہ ملاقات ہوئی تو ان کی نیند بھی رات کے 1.5-2 گھنٹے تھی بس، اور اس کے باوجود کم سے کم سو کر بھی وہ بہت کچھ کر رہے تھے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو 6 گھنٹے نیند چاہیے، کچھ ایسے ہیں کہ جو 8 گھنٹے نہ سوئے تو وہ فنکشن نہیں کر سکتے. ہر ایک کی باڈی فرق ہے. اب اگر کوئی شخص 8 گھنٹے سوتا ہے اور اس کے بعد اس کو انرجی مل جاتی ہے اور باقی جو 16 گھنٹے ہیں ان کو وہ بہترین طریقے سے استعمال کرتا ہے، تو یہ اس کے لیے خیر ہے کہ اس نے اس نیند کے ذریعے صحت حاصل کر کے اس نے اپنے آخرت کی جو دائمی لذتیں ہیں ان کے حصول کے لیے محنت اور کوشش کر لی. اسی طرح باقی چیزیں بھی ہیں. تو انسانی جسم جو ہے وہ ویری کرتا ہے ایک سے ایک کا، الگ الگ، ہر ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. تو اس میں کسی کو دوسرے پر قیاس نہیں کرنا چاہیے اور اس وجہ سے کسی کو بلیٹل بھی نہیں کرنا چاہیے. ایز لانگ ایز وہ اپنے فرائض پورے کر رہا ہے، اپنی نمازوں کی پابندی کر رہا ہے، اپنی ذمہ داریاں نبھا رہا ہے، اپنے حلال حرام کی پرواہ کرتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو کھانا بھی چاہیے، اس کو سونے کی بھی ضرورت ہے، اس کو شادی کی بھی ضرورت ہے، کوئی بات نہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی ضروریات اس سے بھی کم ہے، ہو سکتا ہے ان کے درجے اور بہت بڑے ہوں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو اصل جو مقصد ہے وہ کم سونا یا زیادہ سونا نہیں، اصل مقصد یہ ہے کہ اس طاقت سے، اس جاگنے سے، اس انرجی سے پھر آپ کرتے کیا ہیں، اس سے پھر آپ کیا کماتے، اس کو کس چیز میں کنورٹ کرتے ہیں، اللذہ الدائمہ العظمی یا پھر وقتی دنیا کی لذتوں میں. وَأَمَّا اللَّذَّةُ الْوَهْمِيَّةُ الْخِيَالِيَّةُ فَلَذَّةُ الرِّيَاسَةِ، تو یہ پہلے تھی لذت الجسمانیہ اور اب ہے وہمی اور خیالی لذت، اور یہ ہے سرداری کی لذت، لیڈرشپ کی، کہ مجھے بڑا مان لیا جائے. وَالتَّعَاظُمِ عَلَى الْخَلْقِ، اور مخلوق پر بڑا بننے کی خواہش. وَالْفَخْرُ وَالْاِسْتِطَالَةُ عَلَيْهِمْ، اور ان پر فخر کرنے اور تسلط جمانے کی، یعنی انہیں کنٹرول کرنے کی خواہش. وَهَذِهِ وَإِنْ كَانَ طُلَّابُهَا أَشْرَفُ نُفُوسًا مِنْ طُلَّابِ اللَّذَّةِ الْأُولَى، اور اس کے چاہنے والے، یعنی یہ چیز جو ہے، اس کے چاہنے والے جو ہیں وہ بلند نفس ہیں، یعنی بلند ارادوں والے ہیں، پہلی لذت کے جو طالب ہیں ان کے مقابلے میں. فَإِنَّ آلَامُهَا وَمَا تُوجِبُهُ مِنَ الْمَضَارِّ وَالْمَفَاسِدِ أَعْظَمُ مِنَ الْتِزَازِ النَّفْسِ بِهَا، تو اس کی جو تکلیفیں ہیں، یعنی ریاست حاصل کرنے کی
اور جو اس کو واجب کرتے ہیں نقصان اور فساد، وہ اس لذت سے جو نفس حاصل کرتا ہے زیادہ بڑھے. کیا مطلب ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو سردار بننے کی بڑی ہرس ہوتی ہے، اور وہ ون وے اور دی ادر کوئی نہ کوئی طریقہ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ جس سے وہ لوگوں میں نمایاں ہو جائیں، لوگوں کو اپنے کنٹرول میں کر لیں، لوگوں کو اپنی مرضی کے مطابق چلائیں اور لوگوں پر بڑے بن کے رہیں. ان کو بڑا بننے کی بڑی خواہش ہوتی ہے. اب یہ بھی ایک لذت ہوتی ہے، اس کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے. جیسے حکومت کا ایک نشہ ہوتا ہے، بڑا بننے کا، لیڈرشپ کا ایک چسکا ہوتا ہے. وہ ایسے لوگ چین سے نہیں بیٹھتے، وہ دوسروں کو گراتے رہتے ہیں، کسی نہ کسی طرح کوئی ایسے کام کرتے رہتے ہیں کہ جس سے وہ بڑے بنے رہیں. تو اس راہ میں، اس بڑے بننے میں ان کو جو تکلیفیں آتی ہیں اور جو نقصان اٹھانے پڑتے ہیں اور جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے، یعنی جو کرپشن وہ کرتے ہیں، وہ اس مقام پر پہنچنے کی جو لذت ہے اس سے کہیں بہت بڑی، نہیں، اس کی قیمت بہت بڑی. اب کسی بھی پولیٹیشین کی زندگی آپ دیکھ لیں کہ اس کو کسی خاص مقام پر پہنچنے کے لیے کیا کچھ نہیں تکلیف اٹھانی پڑتی. صرف الیکشن کے دنوں کی تقریریں ہی دیکھ لیں کہ ان کے گلے بیٹھ جاتے ہیں اور ان کی نیندیں خراب ہو جاتی ہیں، پھر آلام ہے، پھر نقصان کیا ہے، بیوی بچے گھر بار اگنورڈ ہیں، مفاسد کیا ہے کہ حلال حرام کے پیسے کی پرواہ نہیں کہ کہاں سے آ رہا ہے، کیونکہ اس نے جیتنا الیکشن. لیکن یہ لذت ایسی ہے کہ اس میں ہر چیز ہی قربان کیے چلے جا رہے ہیں، ہر چیز ہی ڈالے چلے جا رہے ہیں اس لذت کی خاطر. یہ سب کچھ انہیں چھوٹا لگتا ہے، حالانکہ یہ بہت بڑی قیمت چکاتے ہیں. فَإِنَّ صَاحِبَهَا مُنْتَصِبٌ وَمُسْتَعِدٌ لِمُعَادَاةِ كُلِّ مَنْ تَعَاظَمَ وَتَرْأَسَ عَلَيْهِ. تو اس لیڈرشپ کا جو حامل ہوتا ہے وہ نشانہ بن جاتا ہے. منتصب، نصب ہوتا ہے نا، کسی چیز کو نصب کر لینا، نشانہ بنا لینا. وہ مستعد، اور تیار ہو جاتا ہے، لمعاداتی، دشمنی کے لیے، کل من تعظم، ہر اس شخص کے جس پر وہ بڑا بنتا ہے، وترأس علیہ، اور اس پر سردار بنتا ہے. رأس ہوتا ہے سر، سردار مراد ہے، یعنی جس پہ وہ لیڈری جماتا ہے. واحتقار من دونہ، اور اس کے علاوہ جو اور جن کو وہ حقیر سمجھتا ہے. مطلب کیا ہے اس کا کہ جو ہی بڑا بنتا ہے عوام اس کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے. آپ کسی مجلس میں بیٹھ جائیے، جو برائیاں اور غیبتیں پولیٹیشنز کی ہوتی ہیں اور جو بڑے ہوتے ہیں کسی بھی مقام پر، کسی عام بندے کی اتنی نہیں ہوتی. ہر کوئی اپنا حق سمجھتا ہے کہ وہ ان کی کوئی نہ کوئی برائی کر لے. تو یہ کتنی بڑی قیمت وہ چکاتے ہیں. فَهَذِهِ فِي الْحَقِيقَةِ لَيْسَتْ بِلَذَّةٍ، یہ حقیقت میں کوئی لذت نہیں ہے. وَإِنْ فَرِحَتْ بِهَا النُّفُوسُ، خواہ دل اس سے خوش ہوتے ہیں. وَسُرَّتْ بِحُصُولِهَا، اور حاصل ہونے پر مسرت پاتے ہیں. وَرُبَّمَا قِيلَ أَنَّهُ لَا حَقِيقَةَ لِلَذَّةٍ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّمَا غَايَتُهَا دَفْعُ آلَامٍ، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ حقیقت میں دنیا میں کوئی لذت ہے ہی نہیں، وہ بس ایک مقصد ہے دکھ دور کرنے کا. کما یدفع الم الجوع والعطش والم الشہوۃ بالاکل والشرب والجماع، جیسا کہ دور کی جاتی ہے بھوک، پیاس اور شہوت کی درد کھانے پینے اور جماع سے. والم الخمول وسقوط القدر، اور گمنامی کا درد کہ مجھے کوئی جانتا ہی نہیں، مجھے کوئی پوچھتا ہی نہیں، اور قدر و قیمت کا گرنا کہ میری تو کوئی ویلیو ہی نہیں. ان الناس، لوگوں کے نزدیک، بالریاست والجاہ، سرداری اور منصب کے ساتھ حاصل کی جاتی ہے. لیکن لا ریب ان اللذۃ امر وجودی، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ لذت ایک وجودی امر ہے، یعنی اس کا وجود ہے. یستلزم، جو تقاضا کرتی ہے، دفع الالم بما بینہما من التضاد، کہ وہ درد کو دور کرے اور جو ان کے درمیان کنٹرڈکشن ہے، یعنی کچھ نہ کچھ خوشی بھی حاصل ہو جاتی ہے اور کچھ تکلیف بھی دور ہو جاتی ہے جو اس کے اندر لگی ہوئی. یعنی لذت الخیالیہ جو ہے، سرداری کی لذت جو ہے، اس میں اگرچہ بہت دکھ ہے، لیکن اینڈ پہ وہ جو ایک بڑا بننے کی خواہش ہے، جو وہ پوری ہو جاتی ہے تو اس میں ایک نشہ بھی ہے، ایک لذت بھی ہے. تو بعض لوگوں نے کہا کہ دنیا میں اصل میں تو لذت ہے ہی کوئی نہیں، صرف یہ کہ انسان اپنے اندر کے پینز کو دور کرتا ہے کچھ چیزوں کو استعمال کر کے. لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، اس کا وجود تو ہے، لذت تو ہے.
اور یہ لذت جو ہے یہ پھر تقاضا کرتی ہے دفع العلم کا بھی، اور جو ان کے درمیان تضاد پایا جاتا ہے اس کا بھی. جی آج کل رشیا کا پریزیڈنٹ ہے پوٹن، تو وہ 1999 سے وہ اقتدار میں ہے، 20 سال سے یعنی. جی، اور اب نیکسٹ اس نے ابھی کل ہی اس نے اپلائی کیا، وہ نیکسٹ 16 کے ایئرز کے لیے پھر وہ ایک حکومت لینا چاہ رہا ہے. او مائی گاڈ، آپ سوچیں کہ کس قسم کی لذت 20 سال سے بھی وہ بھرا نہیں، اور کتنے بڑے پریشر، کیونکہ وہ کسی عام ملک کا پریزیڈنٹ نہیں ہے، اس کے جو چیلنجز ہیں وہ بہت بڑے ہیں، بڑے بڑے مقابلے ہیں اس کے. تو اور یہ ساری چیزیں اس پہ بیٹھ رہی ہیں. اتنا اسٹرانگ نفس کا ہوگا وہ، مطلب اس کی طلب، اس کی دیکھ لیں، اس کا نفس دیکھ لیں، اور ہاؤ ڈیسپریٹ ہی از. سادہ یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ بھی آئی اور بہت اچھی لگی کہ پہلے بھی ہم نے پڑھا کہ یہ دنیا کی چیزیں جس طرح لوگ حاصل کر رہے ہیں اس پہ رشک کرنے کی، تعجب کرنے کی کوئی بات نہیں. اور اس میں انہوں نے جو کہا کہ ان کے حصول بہت مشکل ہے، اور انسان ان سب کی مشکلات گزرنے کے بعد جو تھوڑا سا بہت وقتی سکون ملتا ہے وہ کہتے ہیں او اب ساری میری مشکلیں ختم ہو گئی اور بہت مل گیا. سیم اسی طرح یہ منصب مل گیا، اور حقیقت میں جیسے آپ نے بھی کہا کہ اس میں بہت ساری مشقت ہے، اور وہ تھوڑے دیر کے لیے جو ان کا جو چام ہے جو ان کو ملتا ہے وہ بہت دنیا کے اعتبار سے بھی بہت کم ہے، اور استاذہ اگر اس کو آخرت سے کمپیئر کریں تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اور شیطان نے اسی ایگزیکٹلی دھوکے میں ڈالا ہوا ہے کہ چلو اتنی دنوں محنت کی، اتنی زندگی محنت کی، اب کچھ دن تو سانس ملے نا سکون کے، وہ ایکچولی بہت ہی کم ہے. اب دیکھیں نا، جب پولیٹیشینز اتنی محنت کے بعد اور اپنا مال جان اور ہر چیز کھپا کے کسی مقام پہ پہنچتے ہیں تو پھر وہاں آرام تھوڑی ہوتا ہے. اگر وہ سلیکٹ ہو جاتے ہیں تو اور بہت زیادہ کام بڑھ جاتا ہے. جی استاذہ جی، میں یہ نیند کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہی تھی کہ 2 گھنٹے کی بھی نیند دے لی آپ نے، اگر باقی کے 21 آورز آپ پھر ویسٹ کر رہے ہیں، کوئی پروڈکٹیو آپ نے کام نہیں کیا تو پھر اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر 8 گھنٹے بھی لے کے آپ نے باقی کے 16 گھنٹے کوئی پروڈکٹیو کام آپ کر رہے ہیں تو وہ پھر ویلیو اس کی ہو جاتی ہے. تو اینڈ آف دا ڈے یہ ہے کہ جو باقی کا ٹائم آپ ادر دین نیند گزارے ہیں وہ کس طرح سے گزار رہے ہیں. اور دوسرا استاذہ جی، اینڈ میں جو 2 لفظ ہیں ان کا ذرا تھوڑی سی ایکسپلینیشن. محنت تضاد مطلب تضاد کنٹرڈکشن کو کہتے ہیں. سادہ جی یہ سینٹنس مجھے سمجھ نہیں آیا. پیج 1036 پہ جو فرسٹ لائن ہے، وَهَذِهِ وَإِنْ كَانَ طُلَّابُهَا أَشْرَفُ نُفُوسًا مِنْ طُلَّابِ اللَّذَّةِ الْأُولَى. لذت الاولیٰ کون سی ہے؟ وہ عقل و شرف جو ہم نے ابھی پڑھی. ٹھیک ہے نا. اب وہ صرف حیوانوں میں ہے، لیکن یہ جو طلب ہے خیالی لذت کی یہ انسانوں میں ہے. حیوان سارے ایک جیسے، ہاں، تو اس اعتبار سے یعنی اس سے کوئی درجہ اس کا بڑا ہی ہے. ہاں نہیں ویسے شرف نہیں، لیکن وہ حیوان کے مقابلے میں. وَأَمَّا اللَّذَّةُ الْعَقْلِيَّةُ الرُّوحَانِيَّةُ، جہاں تک عقل اور روح کی لذت کا تعلق ہے، فَكَلَذَّةِ الْعِلْمِ وَالْمَعْرِفَةِ، جیسے علم اور معرفت کی لذت ہے. وَالْاِتِّصَافِ بِصِفَاتِ الْكَمَالِ، اور صفات کمال کے ساتھ متصف ہونے کی. من الکرم والجود والعفت والشجاعت والصبر والمروءۃ والحلم ونحوها، اور کمال کی صفات جیسے کرم، فراخ دلی، جود، سخاوت، عفت، پاک دامنی، شجاعت، بہادری اور صبر، اور مروءت، نوبلٹی، والحلم، برداشت، ونحوها، اور اسی طرح کی دوسری صفات جو ہیں. فالالتذاذ بذلک من اعظم اللذات، ان چیزوں کے ساتھ لذت حاصل کرنا، ان صفات کے ساتھ یہ لذتوں میں سب سے بڑا ہے، اس کا مقام سب سے بڑا ہے. وَهُوَ لَذَّةٌ لِلْأَنفُسِ الْعُلَوِيَّةِ الشَّرِيفَةِ، اور یہ لذت ہے ان نفسوں کی جو بہت بلند ہیں، بہت معزز ہیں. فَإِذَا انضَمَّتْ اللذۃ بذلک الی لذۃ المعرفۃ باللہ ومحبتہ وعبادتہ والرضا بہ عوضا عن کل شیء، پھر جب مل جائے لذت بذلک اس کے ساتھ، الی لذۃ المعرفۃ باللہ اللہ کی معرفت کی لذت کے ساتھ، اور اس کی محبت اور اس کی عبادت اور اس کی رضا کے ساتھ، عوضا معاوضے میں یا سب چھوڑ کر، عن کل شیء ہر چیز کو، صاحب ہذہ اللذۃ فی الجنۃ عالیۃ تو ساتھ رہے گا اس لذت کے ان بلند جنتوں میں. نسبتها الی لذات الدنیا کا نسبت لذت الجنت الی لذت الدنیا، اس کی نسبت دنیا کی لذتوں کے ساتھ ایسی ہے جیسی
جنت کی لذت دنیا کی لذت کے مقابلے میں. مطلب کیا ہے اس کا؟ یہ ساری صفات جب انسان کے اندر آتی ہیں تو اس کے اندر ایک خاص خوشی، ایک سکون پیدا ہو جاتا ہے. تو ان صفات کے ذریعے لذت حاصل کرنا بہت بڑی بات ہے، اور بڑے بڑے لوگ جو ہیں بس وہی یہ پا سکتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اس لذت کے ساتھ ایک اور لذت بھی اگر مل جائے تو وہ کیا ہے؟ کون سی لذت ہے؟ المعرفت باللہ و محبت و عبادت و رضا بھی عوضاً عن کل شیء، ہر چیز دے کر بھی، معاوضے میں ہر چیز دے کر. جنت عالیہ میں یہ لذت اس کے ساتھ رہے گی، اور اس کی نسبت دنیا کی لذتوں کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے جنت کی لذت دنیا کے مقابلے میں. نہیں سمجھ آئی؟ ایک دنیا کی لذت ہے، ایک جنت کی لذت ہے، اور ایک جنت سے اوپر اللہ کی معرفت کی لذت ہے. یعنی ایک لذت ہے جو آپ دنیا میں پاتے ہیں، چاہے مادی ہے، چاہے روحانی ہے، یا عقلی ہے، یا ایمان کی ہے، جو بھی ہے. اس کو آپ سب قرآن پڑھنے والے اچھی طرح محسوس کرتے ہیں کہ اللہ کے ذکر میں دنیا میں کیسی لذت ہے. اب جب انسان مرتا ہے نا تو اسی دل کے ساتھ مرتا ہے جیسے اس کا دل دنیا میں ہوتا ہے. اب پریشان حال ہے اور دنیا کے پیچھے رو رہا ہے تو بس اسی کے ساتھ ہی مر جائے گا، یہ دل ساتھ چلا جائے گا ایسے ہی. اور اگر انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے جود و سخا اور نیکی اور تقوی اور ان چیزوں کی ایک لذت پا لیتا ہے تو وہ اس کے ساتھ مرے گا. اور اگر اس کے ساتھ اس کو مزید ایمان اور اللہ کی محبت اور معرفت بھی مل گئی تو وہ اور زیادہ بڑے مقام پر ہوگا، اور یہ چیزیں جنت میں اس کے ساتھ ہوں گی. تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف مادی نعمتوں پہ جی رہے ہیں جنت کی، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو وہاں بھی ان نعمتوں کے ساتھ اللہ کی محبت اور اللہ کے دیدار اور اللہ تعالی کے ذکر اور اس کی یاد یا اس کے ساتھ جو تعلق کی محبت ہے، اور ان میں بہت بڑا فرق ہے. دنیا کی لذت اور جنت کی لذت میں فرق ہے نا، تو اسی طرح جنت کی لذت اور اللہ کی معرفت کی لذت میں بھی فرق ہے، اتنا ہی ڈسٹینس ہے. لذت النظر الی وجہ کا. اسی لیے جن لوگوں کو یہ نصیب ہوتی ہے کہ دنیا میں ان کا عبادت کی طرف رجحان ہوتا ہے، دل لگتا ہے، ان کا دل چاہتا ہے اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے دین کی مجلسوں میں ان کا دل لگتا ہے، جہاں اللہ کی بات ہو رہی ہو اس بات میں ان کا دل لگتا ہے، وہ اور جاننا چاہتے ہیں، اللہ کو اور پہچاننا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ سب سے اعلیٰ درجے کی لذت ہے. یعنی ایک ہے آپ دنیا میں عبادت کریں، جنت پا لیں. کچھ ایسے بھی لوگ ہیں نا جو صرف عبادت کریں، اللہ کو زیادہ نہیں پہچانتے، تو وہ صرف یعنی جو ذکر کی لذت ہے یا صدقہ خیرات کی لذت وہ ان کو ملی ہوئی ہے. لیکن اگر اس میں اللہ کی محبت بھی شامل ہو جاتی اور وہ تڑپ ایک لگ جاتی تو وہ درجہ اور اوپر ہو جاتا. اصل چیز وہ ہے، اس کے لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے. کوشچن استاذہ جی، اس کا مطلب کہ یہ جو لذت العقلیہ و روحانیہ ہے، علم، معرفت، یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ کسی کو ویسے بھی ایک ٹیمپرامنٹ میں یہ چیز شامل ہو سکتی ہے ایون اف دے ڈونٹ ہیو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت کا یا اس کی طلب یا کچھ بھی، رائٹ؟ کیونکہ ایک جیسے جنرل گڈ نیچرڈ پرسن ہے اس میں یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. کام ہوگا، اس کے اندر ایک سکون اور ٹھہراؤ ہوگا، اس کے اندر ڈپریشن نہیں ہوگا، اس کے اندر ایک استغنا ہوگا، ایک بے نیازی ہوگی، ایک یعنی کہ ٹھہرا ہوا انسان ہوگا. لیکن وہ اللہ کو اتنا پہچانتا ہے کیونکہ ہر ایک کے پاس اتنے مواقع ہی نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو حاصل کر سکے یا اس چیز کو اپنا سکے جو اللہ کی محبت میں اضافہ کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جب تک یہ لذت المعرفہ باللہ و محبت ہی و عبادت یہ سب لذت العقلیہ اور روحانیہ کا حصہ نہ بنے یا اس میں ایڈ نہ ہو، تب تک وہ ایز سچ ویلیوبل اتنی نہیں ہے. ایک ہیومن لیول پہ ویلیوبل ہے لیکن جنت کے حساب سے نہیں ہے، یعنی ہائیسٹ لیول جنت پہ نہیں لے جا سکتے. مقربین کا لیول تو یہی ہے نا، جن کو ہر چیز وہ چھوڑ سکتے ہیں، اپنی انا چھوڑ سکتے ہیں، اپنا غصہ چھوڑ سکتے ہیں، اپنا مال چھوڑ سکتے ہیں، اپنی جان دے سکتے ہیں، سب کچھ دے سکتے ہیں اللہ کی خاطر. تو وہ درجہ اور ہے نا. اور ایک یہ ہے کہ انسان اچھا بھی کرے لیکن کچھ چیزوں پہ اڑ بھی جائے، تو اس سے نکلنے کی ضرورت ہے. وہ جو بدلہ ہے نا اس میں ان کی لذت ہے. وہ لذت نہیں ملی تو وہ سمجھتے ہیں کہ لذت ہی نہیں، تو وہ وقتی لذت مل جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو اعلیٰ ترین مقام ہے وہ اس سے رہ جاتے ہیں. کہتے ہیں فَإِنَّهُ لَيْسَ لِلْقَلْبِ وَالرُّوحِ أَلَذُّ وَلَا أَطْيَبُ وَلَا أَحْلُ وَلَا أَنْعَمُ من لذت محبت اللہ
والاقبال علیہ وعبادتہ ورؤیتہ والانس بہ. قلب اور روح کے لیے اس سے زیادہ کوئی چیز لذیذ ہی نہیں، پسندیدہ ہی نہیں، خوش کرنے والی ہی نہیں، احلو زیادہ میٹھی نہیں، حلو سے، اور نعمتوں والی نہیں، من لذت محبت اللہ، جو اللہ کی محبت میں لذت ہے، والاقبال علیہ، اور اس کی طرف رجوع کرنے میں، متوجہ ہونے میں، وعبادتہ، اور اس کی عبادت میں، ورؤیتہ، اور اس کے دیدار میں، والانس بھی، اور اس سے مانوس ہونے میں. سب سے بڑی لذت یہ ہے. ومثقال ذرۃ من هذه اللذۃ لا يعدله امثال الجبال من لذات الدنیا. اس لذت کا ایک ذرہ بھی برابر نہیں ہو سکتا دنیا کی لذتوں کے پہاڑوں برابر بھی. یعنی دنیا کی لذتیں پہاڑوں جتنی بھی کسی کے پاس جمع ہو جائیں اور ایک ذرہ اس کو اللہ کی محبت کا مل جائے تو وہ پہاڑ نیچے ہے، کم ہے اس ذرے کے مقابلے میں. وَأَكْمَلُ النَّاسِ لَذَّةً مَنْ جُمِعَ لَهُ بَيْنَ لَذَّةِ الْقَلْبِ وَلَذَّةِ الرُّوحِ وَلَذَّةِ الْبَدَنِ. لوگوں میں سب سے زیادہ کامل وہ ہیں جن کے اندر دل، روح اور بدن کی لذت جمع ہو جاتی ہے. فَهُوَ يَتَنَاوَلُ لَذَّاتُهُ الْمُبَاحَ عَلَى وَجْهٍ لَا يَنْقُصُ حَظُّهُ مِنَ الدَّارِ الْآخِرَةِ. تو وہ حاصل کر لیتا ہے جائز لذتوں کو اس طریقے پر جس سے اس کی آخرت کے گھر کا حصہ کم نہیں ہوتا، یعنی بدن کی یا عقل کی. ولا يقطع علیہ لذت المعرفت والمحبت والانس بربہ، اور نہ ہی اس سے منقطع ہوتی ہے معرفت، محبت اور اپنے رب سے انس کی لذت. وہ پیچھے نہیں جاتی، وہ اپنی جگہ رہتی ہے. دل میں اللہ کی محبت اور وہ کچھ کھا بھی رہا ہے، انجوائے کر رہا ہے، یا بچوں کو دیکھ کے انجوائے کر رہا ہے، یا کسی بھی اچھی چیز کو، لیکن دل اس کا اللہ ہی کے ساتھ اٹکا ہوا ہے، اس کی اصل خوشی اسی میں ہی ہے. تو یہ وقتی لذت مانے نہیں ہے اس میں، جب ایز لانگ ایز وہاں بندھا ہوا ہے. فہذا ممن قال اللہ فیہ، تو یہ بنیادی طور پر اس میں آتا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق قل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون. کہہ دیجئے کون ہے جس نے حرام کر دیا ہو اللہ کی زینت کو جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی، اور رزق میں سے پاکیزہ چیزیں. کہہ دیجئے وہ اس دنیا میں بھی ایمان والوں کے لیے ہیں، خالص قیامت کے دن یعنی ایمان والوں کے لیے ہوں گی. اسی طرح ہم آیات کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہو، علم والوں کے لیے. قل من حرم زینة اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا في الحیاة الدنیا خالصة یوم القیامة کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون. استاذہ جی، جیسے انسان جب حفظ کر رہا ہوتا ہے یا جب بہت تلاوت کر رہا تو قرآن کے ساتھ جڑا ہوتا ہے نا، تو اس وقت یہ بڑا بوجھل لگتا ہے کوئی اور آوازیں بندے کو آئیں یا میوزک کی آواز آئے. تو یہ جو مالز ہیں یا کہیں میں تو ہمیشہ یہی پریکٹس کرتی رہی ہوں کہ جب مال میں آپ جاتے ہیں تو میوزک لگا ہوتا ہے تو آپ اپنی اندر اپنے ایک اللہ سے آپ نے لو لگائی ہوتی ہے، وہ باتیں آپ کو سن رہے ہوتے ہیں، یا پھر آپ موبائل کا وہ لگا لیتے ہیں بلوٹوتھ اور کان میں لگا لیتے ہیں. تو یہ وہی چیز بات آ رہی ہے نا کہ آپ اس وہاں پہ ہوتے ہیں، دل اللہ کی طرف لٹکا ہوتا ہے، لیکن دنیا میں آس پاس ہو رہا ہے، وہاں آپ موجود تو ہوتے ہیں. اکثر یہ کہتے ہیں نا کہ ان مہندیوں پہ نہیں جانا چاہیے، ان پہ یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے. تو میں کہتی ہوں چلے تھوڑی دیر کے لیے آپ جائیں، رشتہ داری ہے جہاں پر، لیکن آپ اپنا دل آپ کا کہیں اور لگا، وہاں سلام دعا کر کے جو چیز آپ نے پکڑانی کر کے کرا کے آپ واپس آ جائیں. آپ کا دل تو اپنی وہیں ہوتا ہے. آپ اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں کہ یہ اس طرح کرنا جائز ہے نا؟ ٹھیک ہے. یعنی دنیا کے اندر ہوتے ہوئے انسان کو بہت سی ناگوار چیزوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، بہت سی خوشگوار چیزیں بھی ہوتی ہیں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ انسان یعنی کہ اللہ کی محبت میں کمی نہ ہونے دے. السلام علیکم سادہ. سر آئی ہیو اے کوسچن. سو جیسے انہوں نے کہا نا کہ جس طرح سے ہم کمپیئر کرتے ہیں دنیا کی لذت کو اور جنت کی لذت کو، اتنا ہی کمپیریزن ہے جنت کی لذت اور اللہ کی معرفت کی لذت میں. تو کیا اس کی وجہ سے جنت کی لذت
مطلب اس کی کرنی چاہیے طلب یا نہیں کرنی چاہیے؟ انی اسألک الجنہ، جنت کا سوال کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے دیکھے یہ انہوں نے آگے جا کے جو بات کی ہے نا کہ کامل وہ ہے جس کے تینوں لذتیں جمع ہو جائیں. ٹھیک ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. جزاک اللہ. السلام علیکم استاد. مجھے ایسا سمجھ آ رہا ہے استاد کہ ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو آیا تھا، تو انہوں نے اس کو کہا کہ بس تم یہ جو 5 ارکان ہیں اسلام کے، اگر یہ پورے کر لو گے تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے. تو اس نے کہا اچھا بس میں یہی کروں گا. تو وہ بیسک چیزیں ہیں وہی کرنے کی، اور اس کے بعد جو باقی چیزیں ہیں جو احسان کے درجے میں آتی ہیں وہ تب ہی انسان کرتا ہے جب اللہ کی معرفت ہوتی ہے اور محبت ہوتی ہے، اس میں پھر انسان بہت زیادہ یعنی محسن کی طرح کام کرتا ہے اور احسان بالکل کرتا ہے. تو بلکہ یہی میں دیکھتی ہوں کہ بچے جو ہیں آج کل وہ بیسک چیزیں کر کے بس کر تو لیتے ہیں کیونکہ وہ انہیں پتہ ہے کہ یہی ریکوائرمنٹ ہے، لیکن جو آگے بڑھنا جس سے درجات میں بلندی ہوتی ہے اور جس میں زیادہ ایفرٹ لگتی ہے وہ پھر کیونکہ اللہ کی معرفت کی کمی ہے. بلکہ بڑا مجھے اچھا لگا آج یہ دیکھ کے کہ اس پہ پھر ورک کرنا چاہیے کہ ان کو اللہ کی معرفت جتنی زیادہ ہو، کیونکہ اس سے ان کے کام میں پھر احسان بھی آئے گا اور پھر وہ ایفرٹ بھی کریں گے. ہم بھی تو ایسے ہی نماز پڑھتے تھے. یعنی مجھے اپنی نماز یاد ہے کہ میرے جب شادی ہوئی تو میری جٹھانی نے کہا اب بہت تیز نماز پڑھتی ہوں، اور مجھے بڑا غصہ آیا. میں نے کہا میں پڑھتی تو ہوں بالکل جیسے نارمل انسان جواب دیتے، لیکن میں نے کہا اب میں نے ان سے کہا میں نے کہا آپ نے کتنی اچھی بات مجھے کہی تھی، اگر میں نے عقل سے اس کو سمجھا ہوتا. تو بعد میں ایسا ہے کہ امی ابو کی دعائیں بہت کام آتی ہیں. اگر بچوں کو فرائض بھی کرتے دیکھ رہے ہیں، جلدی کر رہے ہیں، جو کچھ اگر آپ ان کو دعا دیتے ہیں اللہ ان دوام دے، اللہ تعالیٰ ان کو ایمان دے، تو وہ آگے جا کے ضرور بالضرور وہ احسان کے درجے پہ بھی آتے ہیں انشاءاللہ باذن اللہ. استاذہ بس یہ جو شروع میں آپ نے بتایا نا کہ انسان میں اور حیوان میں 4 چیزیں کامن ہیں، اور اگر انسان پہلی والی 4 چیزوں کو ہی اوپر اٹھانے میں چلا جاتا ہے تو اس کے جانور کے لیول پہ آ گیا. تو استاذ جی آج کل بہت زیادہ یہ ایک ٹرم بولی جاتی ہے کہ میں بہت فوڈی ہوں، جیسے یہ بہت کوئی بڑا اچھا وہ بات ہے کہ آئی نو ایوری سنگل ریسٹورینٹ ان مسز آگا میں جتنے بھی ہیں. تو دیکھیں ہم اس چیز کو فخر کی بات سمجھ رہے ہیں، اور یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ آپ جانور کی کمی ہے نا، سمجھ کی کمی ہے کہ کس چیز میں مقابلہ کر رہے ہیں، اسٹیٹس کس چیز پہ لگائے جا رہے ہیں، کن چیزوں کی تصویریں سوشل میڈیا پہ پوسٹ ہو رہی ہیں، کھانوں کی، کچھ پکا رہے ہیں تو پوسٹ کر رہے ہیں، کچھ کھا رہے ہیں تو پوسٹ کر رہے ہیں، کچھ ٹیبل پہ لگا ہوا تو پوسٹ کر رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں تو پوسٹ کر رہے ہیں. اسی لیول پہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کس چیز پہ اپنی ایفرٹس لگا رہے ہیں؟ اللہ یہ کہ اس میں کوئی عبرت کا سامان ہو، کوئی سبق کو سکھانے کا، کوئی خیر کی بات ہو جو کسی کو بتانے کی ہو. ادروائز مجھے تو کبھی سمجھ نہیں آتا کہ ہم بازار میں بیٹھ کے کیوں کھا رہے ہیں. میرا مطلب یہ ہے کہ فیس بک بازار ہی ہے نا، میں تو اس کو بازار سمجھتی ہوں کہ بازار میں بیٹھے میں آپ اپنا سب کچھ لے کے جو راہ گزرتا ہے دیکھ لے اس کو. نہیں وہ تو ریسٹورینٹ میں کھانا ہی پڑ جاتا ہے، کبھی چلا ہی جاتا ہے انسان، کبھی منگوا لیتا، منع نہیں ہے، حرام نہیں ہے، لیکن اس میں مقابلہ اور پھر اس کے ذریعے اپنی شان بڑھانا اور دوسروں پر کچھ جتانا یہ درست نہیں ہے. یہ 4 لذتیں اگر انسان کی یوز میں ہیں اور اس کے ذریعے سے جیسے آپ نے بہت اچھی مثال سے سمجھایا کہ ان کو استعمال کر کے آپ اس بڑے مقصد تک جا رہے ہیں اور آپ زیادہ فوکسڈ ہو گئے ہیں، آپ کو یہ لذت یوز کر کے ہیلپ ہوئی، تو اصل تو بیلنس کی بات ہے، اور یہ دل بتائے گا کہ ہم نے اس لذت کو کتنا یوز کیا. اور اسی طرح انٹرٹینمنٹ کا جو اور کس مقصد کے لیے کیا. جی، اور سر یہ انٹرٹینمنٹ کی بات بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آئی کہ اپنی ذات کے لیے ہر لیول علم اور عمل کے حساب سے عظیمت کا ہو. جی، دوسروں کو ڈفرینٹ طریقے سے رخصتیں دینا ان کے لیول کے حساب سے، اور ہم اپنے آپ کو ان کے ساتھ جنرلائز نہ کریں. یعنی رخصتیں دوسروں کے لیے اور اپنے لیے عظیمت کی راہ ہے. ایک فتویٰ کی راہ ہے، ایک تقویٰ کی راہ ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.